بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروگرام شریک حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان سوید رضا۔ پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف، آج پروگرام کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آج ہم ملاحظہ فرمائیں گے، جس میں ہم آپ کی ای میل شامل کریں گے۔ کسی بھی فردر تاخیر کے بغیر ہم چلتے ہیں آپ کی ای میلز کی طرف اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ کی کچھ ای میلز۔ اس سے پہلے مشکور ہوں مولانا علی عظیم شیرازی صاحب کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے سر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر فرسٹ ای میل ہمیں موصول ہوا، نام بتانے سے گریزاں ہیں، فرماتی ہے شادی کے شروع میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے عیب ایک دوسرے کو بتا دیا کرتے تھے تاکہ اصلاح کریں۔ شروع کے مہینوں میں تو بہت کچھ اچھا رہا، لیکن اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ شوہر میرے اندر اس قدر عیب نکالتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ تمہیں بچہ داری آتی ہے، یعنی بچے سنبھالنے آتے ہیں، نہ گھر چلا سکتی ہو، نہ کھانا پکانا آتا ہے، تم سے اچھا تو میں فلاں لڑکی سے شادی کر لیتا تو اچھا ہوتا، وہ کس قدر سلیقہ مند تھی اور تم سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ نوبت طلاق تک آ گئی ہے، لیکن میں طلاق نہیں چاہتی، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاق تک نوبت اگر آ گئی ہے تو یہ واقعی بہت مایوس کن اور پریشان کن بات ہے، کیونکہ بہت آخری سٹیج ہے جب انسان طلاق کے لیے سوچتا ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ سٹارٹنگ میں یہ ایک دوسرے کو اس بات کو غالباً انہوں نے قبول کیا تھا کہ ایک دوسرے کے عیب بتائیں گے، اس لیے عیب بتانا بعض دفعہ احادیث کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے امام علی کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن یا مسلمان یا ایک اچھا دوست وہی ہے تمہارا جو تمہارے عیب تمہیں بتائے تاکہ تم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکو۔ یہاں مراد عیب بتانے سے یہ کہ ایک اچھا دوست ہے تمہارا تو تمہیں تمہارے عیب بتائے گا تاکہ تم پرفیکشن کی طرف جاؤ۔ لیکن ساتھ میں دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ دیکھ کے بولو کہ کس سے کیا بات کر رہے ہو، انسان سے اس کی ایبیلٹی اور اس کی کیپیبلٹی پوٹینشیلز کو دیکھ کے بات کرو۔ تو یہاں میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو اس کے عیب بتا رہے اور ان کی اگر پازیٹیو نیت تھی کہ ایک دوسرے کو ڈیولپ کریں گے اور دور کریں گے، تو شاید یہاں ایک غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ظرفیت بھی ہے یا نہیں۔ ایک دوسرے کو تحمل کرنے کی کہ اگر وہ اس کو کہہ رہی ہے، اس کے عیب اس کو بتا رہی ہے، تو آیا وہ تحمل کر سکے گا یا نہیں۔ تو یہاں ان سے غلطی یہ ہوئی ہے غالباً کہ انہوں نے ایک دوسرے کو ڈائریکٹ ہی ایک دوسرے کے عیب بتا دیے، میتھڈ صحیح اپلائی نہیں کیا۔ اور اگر وہ فوکس اس کے علاوہ بھی کرتے، یعنی وہ اچھائی کو بھی فوکس کرتے، تو یہ مشکلات کھڑی نہیں ہوتی۔ یعنی بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خاتون نے اس حد تک ان کو ان کے عیب بتائیں یا فوکس ہی اس کو کر کے رکھا ہے کہ اب وہ شخص سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا، یعنی وہ اس حد تک آگے چلا گیا اپنے پرابلمز میں کہ اس کو اب بیچارے کہ اب میری سے جان چھوڑ جائے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے جب اس نے اس کے عیب گنائے ہوں گے تو اس نے بھی اس کو اس کے عیب گنائے ہوں گے، کیونکہ ہر انسان میں عیب ہوتا ہے نا، ہمیں تو جینا ہی ڈفرینسز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک بڑا مسئلہ جو ان کے ساتھ پیش آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس طرح نہیں ڈیل کرنا چاہیے۔ کسی کے عیب یا خوبیاں، یہ تمام چیزیں ہر انسان اس کے ساتھ ہے، تو آپ خوبیوں کو فوکس کریں، عیب کو آپ جاننے کی حد تک ضرور رکھیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، میں جانتی ہوں اس سے مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن مرد کے لیے اس کو اس کے عیب بتانا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ عیب ہے، یا ہر روز یا ہر وقت بتائیں گے تو اس سے تعلقات خراب ہی ہوں گے۔ اسی لیے اس شخص نے جو ہے وہ یہاں پہ اپنی بیوی کو یہ تانے دیے کہ تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا، تمہیں سلیقہ نہیں آتا، تمہیں بچے داری نہیں آتی، اور فلانا تمہاری شکل بھی ایسی ہے ویسی ہے۔ تو یہ اس کے ریئیکشن ہے اس کا، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی مرد اس طرح سے اپنی بیوی سے کمیونیکیٹ کرے گا تو اس کا دل ٹوٹ ہی جائے گا۔ جبکہ یہ بیوی کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یعنی ایک اچھی بیوی، ایک اچھی شریک حیات کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کھانا پکانا اچھا جانتی ہو۔ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے دل کو جیتے تو وہ اچھا کھانا بنانا جانتی ہو، جو اس کی صفات میں سے۔ اسی طرح اس کو گھر گریستی آنی چاہیے، اسی طرح اس کو بچوں کی پرورش کے بارے میں اس کو معلوم ہو، کیونکہ یہ بات واضح ہے نوجوانوں کے لیے کیونکہ وہ شادی کی تیاری کر رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ شریک حیات کا انتخاب کا جو ٹارگٹ ہے اس میں جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ وہ ایک ماں کو لا رہے ہیں، یعنی ایک ایسی لڑکی شادی کرنے کی جس کے اندر ماں بننے کی بہترین کوالٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد کی پرورش کر سکے اور نئی نسل کو صحیح طرح سے پروان چڑھا سکے۔ تو اس میں دونوں کے فالٹ ہے،
لڑکی کا اور لڑکے کا دونوں کی غلطی یہ کہ دونوں نے شروع میں یہ سیٹ کر لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ایپ بتائیں گے, شاید پازیٹیو سوچ کے کیا ہو, نتیجہ غلط آ گیا. اور اب اس لڑکی میں اس کو یہ زیادہ ایپ نظر آنے لگے کہ اس کو نہ کھانا پکانا آتا ہے, نہ گھر چلانا آتا ہے, نہ وہ شکل و صورت ہی صحیح ہے, تو اسی لیے وہ ان چیزوں کو فوکس کرا کیونکہ وہ اس کے اندر خوب ایپ دیکھ رہی ہے. تو اب اس کا صحیح حل, رائے حل یہ کہ وہ ایپ نہ دیکھے اپنے میاں میں, جو ایپ ہے اس کو وہ درگزر کرے, اس کو وہ سائڈ میں رکھے, اس کے پازیٹیو چیزوں کو دیکھے, اس کو ہائی لائٹ کرے, اس کو فوکس کرے, تو زندگی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. اور وہ اس بات کا یقین رکھے کہ یہ شوہر ہی میرا اچھا شوہر ہے, بہترین شوہر ہے. اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے عیوب کو نہ دیکھے, بلکہ اس کے لیے مددگار ثابت ہو کہ وہ اپنے ایپ کو کور کرے اور وہ بہتری کی طرف جائے, تاکہ یہ لوگ واپس ایک صحیح حالت میں آ سکے اور اس کیفیت سے باہر ہے کہ جہاں ڈیورس کی باتیں ہو رہی ہیں. اصلاً خدا کے نزدیک یا معاشرے کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف چند جملوں کی وجہ سے یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر وہ دوسرے انداز سے دیکھیں گے ایک دوسرے کو تو یہ پرابلمس پیش نہیں آئیں گی, اور انشاءاللہ یہ حل بھی ہو سکتی ہیں. ایپ بتانے سے پہلے آپ کو جاننا یہ چاہیے تھا کہ آپ ظرف دیکھیں دوسرے شخص کا کتنا ہے, اپنے شوہر کا ظرف معلوم کریں کہ کیا وہ سننے کا ظرف رکھتے ہیں اپنے ایپ. بہرحال اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کو آپ سدھار بھی سکتے ہیں, اور کسی کے ایپ بتانے سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لے کہ اپنے آپ میں ایپ کتنے زیادہ ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم خدا تعالیٰ کی حقیر مخلوق ہیں اور ہمارے اندر ایپ ہیں, تو پھر ہم دوسروں کے ایپ بتانے سے کافی حد تک گریزاں رہیں گے. بہرحال جس طرح مولانا نے فرمایا کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے اور اپنے شوہر کی خوبیاں لوگوں میں بیان کیجئے تاکہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں اور پھر آپ کی زندگی ایک نئی ڈائریکشن میں چلنی شروع ہو. نیکسٹ ای میل ہمیں ریسیو ہوا اسلم انصاری کی طرف سے. فرماتے ہیں آج میری فیملی میں 4 افراد ہیں, ایک بیٹا, ایک بیٹی, میں اور میری بیوی. ہماری شادی محبت کی وجہ سے ہوئی تھی, جبکہ میرے والدین اس شادی کے مخالف تھے اور شاید وہ صحیح بھی تھے, مگر میرے اصرار کی وجہ سے شادی ہو گئی. اور شروع دن سے ہی میری ساس کی وجہ سے مشکلات ہیں, یعنی کہ ان کی زوجہ کی والدہ کی وجہ سے. وہ جو ساس ہیں وہ فرماتی ہیں اپنی بیٹی کو کہ تمہارے ہاتھ میں تو چوڑیاں بھی نہیں ہیں, اپنے شوہر سے کو تمہیں چوڑیاں دلائے, یا اس عورت کو دیکھو کتنا اچھا لباس پہنتی ہے, تمہارا شوہر تمہیں لباس بھی نہیں دلا سکتا, یا اس علاقے میں گھر لینے کی کوشش کرو جس علاقے میں تم رہتی ہو علاقہ اچھا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے مسائل درکار سے اسلم انصاری صاحب پریشان ہیں. آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی, اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ دخالت ہے. ان کے گھر میں اسلم صاحب کی جو ساس ہیں وہ دخالت کر رہی ہیں, اور وہ ساتھ میں یہ بھی کر رہی ہیں کہ ان کی بیٹی کو, یعنی اپنی بیٹی کو وہ یہ اس بات پر پرووک کر رہی ہیں کہ وہ جائیں اور چیزیں خریدیں, یعنی اپنے اسٹیٹس کو وہ ہائی سے ہائی کریں. تو اس میں مشکلات ہوں گی, ظاہر سی بات ہے زندگی میں, اور ان کو یقیناً مشکلات سے وہ دو چار ہوں گے, کیونکہ کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر انسان کے پاس جو چیز نہیں ہے اگر وہ اس کی خواہش کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ اور محنت کرنی پڑے گی, کچھ اور کمانا پڑے گا, کچھ اور ٹائم لگانا پڑے گا. تو اس کا آٹومیٹکلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص ان کی خواہشات پوری کرتا رہے. اگر آج یہ خواہش پوری ہو جائے گی, کل اس کے دوسری خواہش, پھر تیسری خواہش, پھر چوتھی خواہش. یہ رائے حل نہیں ہے. یعنی آپ جتنا بھی کر کے دے دیں وہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ جیسا کہ نظر آ رہا ہے ای میل سے کہ ان کی جو ساس ہے وہ کہہ رہی ہے تمہارے پاس چوڑیاں نہیں ہیں, تم گھر بھی لے لو, لباس بھی, یعنی دیکھ رہی ہے دوسروں کو اور اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ تم اس جیسا کیوں نہیں کر رہی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں پر نگاہ رکھیں گی. اب جو انسان بھی دوسروں کی زندگی پر یعنی اپنے سے اپر سٹیٹس کی طرف نگاہ کرے گا وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکے گا, چاہے اس کو آپ جتنا بھی لا کے دے دیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یعنی خواہشات کی کوئی لمٹس نہیں ہے. تو یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم رہے گی. اس کا سولوشن ہی یہی ہے کہ وہ شخص سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرے, اپنے عزم و ارادے کو اسٹرانگ کرے, اور وہ یہ اپنی بیوی سے کہے کہ یہ چیز میں آپ کو نہیں دلاؤں گا, جو میری کیپیسٹی میں ہے وہ میں آپ کو دلا سکتا ہوں, جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے یا ضرورت کی چیز ہے وہ میں آپ کو دلا سکوں گا, لیکن دیکھا دیکھی یہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس میں مرد کا بھی ایک قصور ہے کہ وہ کیوں اتنا ایزی ہو رہا ہے, جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انٹرفیرنس ہو رہی ہے, اور اس کو ظاہر بات ہے محنت کر رہا ہوگا, پرابلمس بڑھ رہی ہوں گی گھر کے اندر, وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا, جتنا بھی کھلایا جاؤ جتنا بھی دلایا جاؤ وہ کم ہی لگ رہا ہے. تو ایسے لوگ تو ساری زندگی اس شخص کو ایک مشین کی طرح سے بنا دیں گے کہ ساری زندگی اس یہ کام ہی کرتا رہے اور یہ بیٹھ کے اس طرح کرتے رہے. تو بہتر یہاں یہی ہے انصاف کے لیے کہ یہ
ایسی کوئی خواہش پوری نہ کریں اپنی زوجہ کی کہ جو سبب بنے کہ یہ مزید خواہشات ان کی بڑھیں. اس لیے اس کو یہاں روکیں, ان کو لمیٹیشنز دیں کہ یہ بجٹ ہے, اس کے اندر یہ کام کرنا ہے, اور ساتھ میں ساس کے لیے بھی لمیٹیشنز لگائیں کہ وہ انٹرفیئر اس طرح سے نہ کریں کہ ان کی فیملی برباد ہو, کیونکہ دیکھیں وہ تو ان کا کام ہی یہی ہے, وہ یہی کریں گی جب تک کہ ان کو لمیٹیشنز نہ دی جائیں, ورنہ اس کی فیملی بھی ڈسٹروائے ہو جائے گی, بچے بھی برباد ہوں گے, اور بچے بھی یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی خواہشات اپنے ابا سے پوری کریں گے. جب امی کی باتیں پوری کی جا رہی ہیں تو ہماری بھی کی جائے. پھر وہ 1 سے 2, پھر 2 سے پوری فیملی, پھر بجائے فیملی ترقی کرنے کے یہ پستی کی طرف جانے لگیں گے, اور پھر جب یہ بچے اپنی فیملی بنائیں گے تو وہاں پرابلم شروع ہو جائیں گی, یعنی پوری نسل کی تباہی اور بربادی کا یہ سبب بنیں گی. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ کام ہوتا ہے یا حدیث کی روشنی میں وہ یہ کہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہے نا اس پر شکر کرے. اگر انسان شکر نہیں کرے گا کہ جو اس کے ہاتھ میں, اس پر شکر نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا. ہمارے معاشرے میں دیکھا دیکھی زیادہ ہوتا ہے. آج نیا فرنیچر آیا تو ہر گھر میں اسی ماڈل کا فرنیچر, ہر اس طرح چینجز آتی ہیں, یا نیا فیشن کا کپڑا آیا تو سب کو وہی پہننا ہے. انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میری پاکٹ, میرا بجٹ مجھے اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اس طرح پھر وہ خواتین اپنے میاں کو فورس کرتی ہیں کہ مجھے کہیں سے بھی چاہیے. یعنی اگر وہ واقعی وہ درد رکھتی ہے اپنے میاں کا, اس کو پتہ ہے یہ بیچارہ صبح سے جاتا ہے شام کو محنت کرتا ہے, 10 ماہ کے مسائل اور مشکلات کو برداشت کر کے کچھ پیسے کما کے لاتا ہے, اور یہ جھٹپٹ ختم کر دیتی ہیں چیزیں خرید کے. تو اگر اس کو واقعی اپنے میاں کا درد ہوگا, اس کو محبت ہوگی, تو وہ اپنے میاں کو زحمت نہیں دے گی, بلکہ کوشش کرے گی کہ زیادہ ٹائم ہمارے ساتھ گزارے اور کم پیسے میں بھی گزارا کر سکے. اسلم صاحب, ساس کو لمٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ خود اسٹرانگ ہو جائیں. اپنی زوجہ کو سمجھائیے کہ آپ کی چادر کتنی ہے اور آپ کو کتنے پاؤں پھیلانے ہیں. آپ لوگ ایک ہدف کے تحت اپنی زندگی کو موو کیجئے تاکہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں, نہ کہ دنیا کی لذتوں میں محو ہو کر ان کی پرورش بھی خراب کر دیں اور اپنی دنیا اور عاقبت بھی برباد کر دیں. یہاں لیتے ایک بریک, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں شریک حیات اپنے میزبان سوید رضا کے ساتھ. پروگرام ای میل اسپیشل. چلتے ہیں آپ کی نیکسٹ ای میل کی طرف. ایک بہن فرماتی ہیں کراچی سے, ہماری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں, 2 بچے ہیں, میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی, لیکن کچھ عرصہ سے میرے شوہر میرے اندر بہت سی خامیاں دیکھنے لگے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ تم کس طرح کے کپڑے پہن رہی ہو, فلاں عورت کی فلاں خاتون کی طرح تیار ہوا کرو, یا فلاں لباس پہنو وغیرہ. اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جب محفل میں بھی جاتے ہیں تو دوسری خواتین کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور مجھے اگنور کرتے ہیں اور مجھے نظر انداز کرتے ہیں. آف کورس دل چاہتا ہے کہ بچوں کو پکڑوں اور گھر واپس چلی جاؤں. میرا خون ان باتوں کو دیکھ کر بہت کھولتا ہے. آپ بتائیے میں کیا کروں؟ وہ تو گھر نہ جائیں اپنی والدہ کے, اسی گھر میں رہے. بہرحال یہ چیز صحیح نہیں ہے جو ای میل انہوں نے بھیجا ہے. اس میں سب سے پہلی کیفیت جو وہ بتا رہی ہیں وہ یہ کہ پہلے اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, یعنی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا اور خوشگوار زندگی ان کی گزر رہی تھی, پھر ایک دم سے یہ چینج آنا شروع ہوا ہے. اور پہلی چیز یہ کہ انہوں نے جو یہاں اشارہ دیا ہے اس بات کا وہ یہ کہ مجھے لباس کے حوالے سے تاکید کرتے ہیں کہ تم یہ پہنو اور اس طرح پہنو. دیکھیں ایک چیز جو احادیث کی روشنی میں ہے وہ یہ کہ مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے. یعنی ہمیشہ تاکید ہے احادیث میں کہ جب بھی کوئی مرد گھر آئے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سجا کر میک اپ کر کے ویل ڈریس اس کو ریسیو کرے, یعنی اس کو ویلکم کرے اچھے انداز سے, اور جب وہ جائے بھی گھر سے تب بھی اس کو خداحافظ کرے. تو اس کا اثر اس کے روح پر, اس کے بیوی کے حوالے سے اس کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. حتیٰ وہ گھر میں بھی رہے تو اپنے آپ کو وہ پرفیوم لگا کے اور اٹریکٹیو بنائے اپنے میاں کے لیے. اسی طرح میاں کو بھی کہا ہے کہ جب آپ آفس سے گھر آئیں یا گھر پہ ہو تو آپ اچھے کپڑے پہنیں, صاف ستھرے کپڑے, خوشبو لگائیں, تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹیو رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک خاتون اس طرح کا عمل نہیں رکھتی اور اپنے آپ کی کیئر نہیں کرتی تو مرد کے لیے ایک ڈسٹنس پیدا ہونا خود بخود شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بہت ہی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو اس کا بیوی میں کوئی اٹریکشن نہیں لگتی, کیونکہ باہر کا معاشرہ اتنا پولیوٹیڈ ہے اور اتنا اٹریکشن ہے خواتین کے اندر کہ وہ اس طرف کھینچ سکتا ہے. اس کیس میں بھی اس کے آگے کے مرحلہ وہ یہ کہ وہ خواتین میں مکس ہو رہے ہیں. اب ان کی شکایت یوں ہو گئی ہے کہ وہ خواتین میں اٹھتے بیٹھتے اور ان سے ہنسی مذاق کرتے اور ساتھ میں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں.
تو بظاہر ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مذہبی فیملی نہیں ہے، کیونکہ خواتین میں بیٹھنا اور ہنسی مذاق کرنا اور اس طرح کی یہ ایک سیکولر انوائرمنٹ میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ مذہبی یا حجاب یا پردے کی رعایت اتنی نہیں ہوتی. تو ظاہر سی بات ہے دین نے جب آپ کو کہا ہے کہ آپ خواتین میں مکس ہونا جو ہے مرد کے لیے وہ صحیح عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر حجاب کی رعایت کرتے ہیں تو حد ضرورت بات کر سکتے ہیں. تو یہ اگر بیٹھ کے ہنسی مذاق اور اس طرح کی کسی محفل میں جا کے کرتے تو یہ خود اسلام کے نزدیک ایک اچھا عمل نہیں ہے، چاہے وہاں حجاب کی رعایت ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن یہاں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حجاب کی رعایت وہاں نہیں ہوتی. اور کراچی کا ایک عام ماحول جو ہے اس میں ایک خاص لوگ ہیں جو حجاب کی رعایت کرتے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ حجاب کا کانسیپٹ اتنا نہیں رائج ہے. تو اس حوالے سے اگر مرد احتیاط کرے، یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ وہ خواتین سے حد ضرورت بات کرے. سلام دعا ملنا جلنا ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں. لیکن خواتین سے اتنا فری ہونا اور اس سے ہنسی مذاق اور اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا کہ اس کی بیوی کے لیے یہ تکلیف دہ بات ہو رہی ہے، تو یقیناً یہاں پہ ایسا عمل ہو رہا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ کہ کیونکہ ایک احساساتی پہلو ہے، خواتین حساس ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ انسلٹ فیل کرے ہوں گے. اور کسی انسان کی بھی آپ انسلٹ کر دیں گے تو پھر اس کے لیے اس گھر میں رہنا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا. لیکن اگر اس کو گائیڈ لائنز دی جائے ان کے شوہر کو اور بتایا جائے کہ نہیں آپ کا یہ عمل آپ کی زندگی اور آپ کی اولاد کی زندگی کو برباد کرے گا، تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں. یعنی میں یہاں اپنی بہن سے کہوں گا کہ یہ اسٹیپ نہ لیں کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے. یہ سلوشن نہیں ہے، یہ فرار ہے. آپ یہیں پہ رہیں، اپنے گھر میں رہیں اور اپنے ماحول کو بہتر کریں. اپنے شوہر سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں کس طرح سے اپنے آپ کو گیٹ اپ کروں، کیا ڈریس اپ کروں، تاکہ وہ آپ اسی طرح سے نہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. اور اس طرح کی گیدرنگس کو آپ ایوائڈ کریں، کم کریں، تاکہ یہ پرابلمس کریٹ نہ ہوں آپ کی زندگی میں. عمران حیدر کراچی سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، ہم دونوں اکٹھے ایک ہی بینک میں جاب کرتے تھے. کچھ عرصے بعد میری زوجہ کی پروموشن ہو گئی اور وہ مجھ سے زیادہ کمانے لگیں. اس کا اثر یہ ہے کہ اب میرے ماں باپ کے ساتھ وہ خوش نہیں ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں علیحدہ گھر میں رہیں اور مختلف خواہشات. پلیز مجھے کوئی رائے حل تجویز کریں. دیکھیں، ساتھ جاب کرتے تھے اور ان کا سٹیٹس ہائی ہو گئے. جب جاب کرتے ہیں اور آپ کا سٹیٹس ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. اگر وہ گھر الگ لینا چاہ رہی ہیں اور اپنے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں تو وہ یہ حق تو رکھتی ہیں کہ وہ الگ گھر میں رہیں، ساس سسر کے ساتھ نہ رہیں. حق کے اعتبار سے وہ یہ رکھتی ہیں حق. لیکن دین آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلو. انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. جس ماں نے اتنے محنت سے پرورش کی ہے، اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، جس باپ نے اتنا اقتصادی مسئلہ ساری زندگی اپنے بچے کی پرورش کی، وہ اس لیے نہیں کی کہ اپنے بچے کو اپنے سے جدا دیکھے. اگر فرض کرے وہ گھر چھوٹا ہے، اگر یہ مسئلہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے اور ایسی جگہ پر ہے، تو اگر یہ بڑا گھر یا دوسرا گھر لے رہی ہے تو وہاں لے آئیں اپنے ساس سسر کو. لیکن ساتھ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ اچھی بات ہوگی، یہ خاتون کی اچھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو اپنے ساتھ رکھے. معاشرہ بھی اس کی عزت کرتا ہے، دین بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور وہ خود شوہر اس کی عزت کرے گا اپنی بیوی کا. لیکن یہاں پہ چوائس خود اس مرد کے ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے اس بات کو ہینڈل کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اس کا مقام دے اور اپنے ماں باپ کو بھی اس کا مقام دے. یہاں پہ آئیڈیل اگر آپ پوچھیں گے اسلام کی نگاہ میں آئیڈیل کیا، تو ہم کہیں گے اسلام کی نگاہ میں آئیڈیل یہ کہ ماں باپ اور میاں بیوی سب دونوں ساتھ رہے گھر کے اندر. ایگزیکٹلی. لیکن اگر فرض کریں وہ شخص اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اتنا مضبوط ارادے کا آدمی نہیں ہے، اور وہ بیوی بھی اس سے پریشر میں رکھ رہی ہے اس کو پیسے کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے آج وہ اس پریشر میں رکھ رہی ہے، کل کوئی اور پریشر بلڈ کر دے گی، پرسوں کوئی اور پریشر بلڈ کر دے گی. اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے تو چوائس اس کے پاس ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ماں باپ کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے یا ماں باپ کو الگ رکھنا چاہتا ہے. اگر وہ لڑکی اچھی ہے لیکن وہ صرف گھر چینج کرنا چاہ رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ ایک بہتر گھر میں چلی جائے، اس کو افورڈ کر سکتی ہے اور کوئی اتنا بڑا اخلاقی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ لے آئے اپنے ماں باپ کو اس گھر میں لا کے رکھے. رہنا پریفریبل ہے، اچھی بات ہے. یعنی دین یہ کہے گا کہ آپ لوگ ساتھ رہیں، الگ نہیں رہیں. مگر یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہو تو اس کو بھی سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ دین کا یا مسلم پوچھیں گے تو میں کہوں گا ساتھ ہی رکھیں، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان سے دور رہے. مگر یہ کہ اور بھی کوئی بھائی ہو گھر کے اندر، ایک بھائی اور ہے، فرض کریں وہ دیکھ سکتا ہے ماں باپ کو
اور یہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے رہنے سے اختلافات ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, تو بہتر یہ ہم الگ ہو جائیں, میرے دوسرے بھائی بہن سنبھال لیں گے. تو سچویشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر صرف یہی بیٹا ہو اور ماں باپ ہیں اور یہ بیوی ہے, تو بیٹا ہے ڈیسیجن لینے والا کہ اس کو کیا کرنا ہے, کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, بیلنس کرنا ہے. مولانا نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے کہ اگر بیٹا ایک ہی ہے دین ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہے, اور اگر ان کے دوسرے بھائی ہیں جو ماں باپ کا خیال رکھ سکتے ہیں تب بہت مشکل سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ شاید وہ گھر بھی تبدیل کر سکتے ہیں. بہرحال ماں باپ کے ساتھ رہنا آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے بہت ضروری رہے گا, خاص طور پہ جب بات آتی ہے بچوں کی ایک اچھی پرورش کی, جہاں پر ان کے ساتھ ماضی, حال اور مستقبل تینوں اکٹھے ہوں, تو ماں باپ کا ایک گھر میں ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ ای میل کی طرف چلتے ہیں. ایک بہن فرماتی ہیں کہ میری شادی کو 7 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, مگر اب تک میں اپنے سسرال والوں کو مطمئن نہیں کر سکی. مجھ سے میرے گھر میں کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہے, چاہے وہ میری ساس ہوں, سسر ہوں یا دیور ہوں. پلیز مجھے کوئی راہ حل منتخب کیجیے, کیونکہ اب جو لڑائی جھگڑا ہے وہ میرے اور خاوند کے درمیان, میرے اور میاں کے درمیان بھی شروع ہو چکا ہے. سجیشن چاہ رہی ہیں آپ سے. جی, اگر گھر کا کوئی فرد بھی آپ سے مطمئن نہیں ہے تو یہ ایک سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے. جو زیادہ تر ایکسپیرینس میں جو بات دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی, یعنی شادی کا کرائٹیریا گھر والوں کا کیا تھا, اگر آپ ان کے کرائٹیریاز اور سٹینڈرڈز پر اترتی تھیں پھر آپ کی شادی ہوئی تو پھر گھر والوں میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. یعنی یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب گھر والوں نے معیارات, شرائط صحیح دیکھ کر آپ کو انتخاب کیا تھا اور آپ آئیں اور پھر آپ کسی کے بھی معیار پر نہیں اتر پا رہی, تو گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی اس میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہو سکتا ہے شروع کے معیارات ہی صحیح نہ ہو, یعنی گھر والوں نے ان معیارات پر, فرض کریں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک کلچر ہے, آپ کا کلچر, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا براٹ اپ اس گھر والوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے, اور آپ کو شادی کر کے وہ لے آئے کسی بھی وجہ سے, تو ظاہر سی بات ہے جب آپ آئیں گے اس گھر میں اور آپ اپنے کلچر اور اپنے سسٹم کو لانے کی کوشش کریں گی تو یہ لوگ آپ سے ایزی نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ ان کا سسٹم, ان کا براٹ اپ, ان کی ایجوکیشن سب آپ سے ڈفرینٹ ہے, تو آٹومیٹکلی مشکل ہوگی. اگر فلیکسیبل لوگ ہوں گے, آپ بھی اور یہ بھی دونوں فلیکسیبل ہوں گے, تو آپ ایڈجسٹ کر لیں گے. یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی کہ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے گھر والے لے کر آئے نا, تو وہ ایک لڑکی کو جب لے کر آئے تو اس کو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے, کہیں آپ کمپرومائز کریں, کہیں ہم کمپرومائز کرتے ہیں, کہیں آپ سیکریفائز کریں, کہیں ہم سیکریفائز کرتے ہیں, اور ہم اب آپ ہمارے گھر کا حصہ ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو ابھی تک الگ ہی دیکھتے رہیں کہ آپ کی ایک الگ پرسنالٹی نہیں, اب آپ ہمارے فیملی کا حصہ ہیں, تو پھر وہ آپ کو ایڈجسٹ کریں گے, آپ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. لیکن اگر دونوں ہی فلیکسیبل نہ ہو, تو ان دونوں میں لچک پایا نہ جاتا ہو, تو پھر آپ ہمیشہ ان کے لیے الگ ہی رہیں گے. یہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اپنے جو انہوں نے اپنا ایک پریشر بلڈ کیا ہوا ہے اس میں آپ کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ کو اس قسم کی پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ کو سمجھ رہی ہے کہ وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی فلیکسیبل نہیں ہے, انہوں نے بھی اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا ہے کہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں, جبکہ آپ کو شادی کر کے گھر لے آئے, اور آپ میں بھی اتنی لچک نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں, ماڈیفائی کریں, اپنے آپ کو فاسٹ ڈیولپ کریں, کیونکہ ایک اچھی سمجھدار لڑکی وہ ہوتی ہے کہ جیسے انوائرمنٹ میں جاتی ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے. جب وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے تو ان لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ان سے ڈفرینٹ ہیں, ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے فون جلدی جلدی اس نے کور کر لیا, تو ایڈجسٹیبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی ہی ایسی ہو کہ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ ہو, کہ آپ کہیں کہ نہیں میں, یا روڈ ہو آپ, یا بہت آپ کے اندر غرور ہو یا تکبر ہو, تو آپ کو مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں اس میں یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اپنا رول صحیح پلے کر رہی ہیں. اگر آپ بہنوان بیوی ہیں, کیا آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے ایک بیوی کا حق ادا کر رہی ہیں, ایک بہو کا حق ادا کر رہی ہیں, ایک بھابھی کا حق ادا کر رہی ہیں. اگر آپ صحیح اپنا کام انجام دے رہی ہیں اور آپ سے دوسرے خوش بھی نہیں ہیں, تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ روز قیامت آپ جواب دہ ہوں گی, لیکن احسن طریقے کے. بالکل, کیونکہ آپ نے اپنا کام پورا کیا. یہ ان کی پرابلم ہے, یہ لوگ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے, لیکن آپ اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہیں, یہ کافی ہے. آپ کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے. باقی ہاں آپ ڈسکس کریں, اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ٹیبل ٹاک کریں, کہاں پہ کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز ہوگا, کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹیبلٹی ہوگی. لیکن آپ 7 سال سے رہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو ہے فلیکسیبلٹی, ورنہ آپ سال میں ہی باہر ہو جاتی. 7 سال جو آپ نے گزار لی اس گھر میں, تو کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں گاڑی چل رہی ہے, لیکن اتنی بری نہیں چل رہی جتنا آپ اس کو شاید محسوس کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بات صرف ہے
ٹیبل ٹاک کی یا فلیکسیبلٹی کی. ایک لڑکی جب اپنے گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے تو کوشش اس کی یہی ہونی چاہیے, اور ورسٹ کیس سینیریو یہی ہے کہ وہاں پہ ماحول اس کو بالکل مختلف ملے گا. اپنے آپ کو مولڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. حالات کسی بھی طرح کے سامنے سے ہو سکتے ہیں. بہرحال دین کے بتائے گئے لاہ عمل پر چلیے, دین کے بتائے راستے پہ چلیں گے تو زندگی دنیا میں بھی آسان رہے گی, آخرت میں بھی آسان رہے گی, اور جواب دنیا میں بھی آسانی سے دے سکیں گے اور آخرت میں بھی. دنیا میں اگر آپ کو چاہیے اس مسئلے کا حل تو اپنے شوہر سے ڈسکس کیجئے, اپنے ساتھ سے بیٹھ کے ڈسکس کیجئے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ناپسند ہے, اپنے آپ میں سے ان کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. شاید وہ بڑے ہیں اور شاید ان کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات سمجھی جائے, سنی جائے, اور پھر اس پر ایکشن لیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایزی طرح سے گزار سکے. ان 19 ایپیسوڈز میں ہماری کوشش رہی کہ ہم ایک نوجوان کو احساس دلا سکیں کہ اسلام میں اس کا معیار کیا ہے, اسلام میں اس کی قدر و منزلت کیا ہے, اور کس طرح اس کو اس ڈیسیجن کی طرف پرسو کرنا چاہیے. جی ہاں, ڈیسیجن شریک حیات کا, ڈیسیجن اپنے لائف پارٹنر کو چوز کرنے کا بہت اہمیت کا حامل ہے آپ کا یہ ڈیسیجن لائف میں, تاکہ آپ کمال تک پہنچ سکیں. وہ کمال جو کہ اسلام نے آپ کو مقرر کیا ہے, وہ کمال جس کا ہدف اسلام آپ کو دیتا ہے. آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس عمل کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بجا لائیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اس پر چلنے کی کوشش کریں. ہماری کوشش رہی ان 19 پروگرامز میں کہ ایک آئیڈیل کپل کا تصور بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں. ہم کس حد تک اس کوشش میں کامیاب ہیں ہمیں ای میل کر کے بتائیے info@haditv.com پر. نیکسٹ پروگرام میں خلاصہ پیش کریں گے ان تمام ایپیسوڈز کا جن میں ہم نے شریک حیات کے حوالے سے ڈسکشن کی مولانا علی عظیم شاہی صاحب سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.